ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ کاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہاری پروردگار کے ہاتھ سے نشان کر کے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا، یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ تو نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم کو سب مقدور ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے طالب رزق نہیں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ تو رزق دینے والا، زوراور اور مضبوط ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے۔ جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوہ طور کی قسم، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور ابلتے ہوئے دریا کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر، اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو
ہم ان کا رفیق کار بنا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، جس کے پینے سے نہ ہزیاں سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات، اور نوجوان خدمت گار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے آپ پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا کہیں کے داروغہ ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سن آتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔ کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤ میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے، اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑا باطل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے، جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل طاقتور نے۔ پھر وہ پورے نظر آئے، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ تو انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، پرلی حد کی بیری کے پاس۔ اس کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ صرف ظن پر چلتے ہیں، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کے جنہوں نے حق، اطاعت اور رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक हमेशा का जादू है, और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे हालात से यकीन पहुंच चुके हैं जिनमें इबरत है, और कामिल दनाई की किताब भी, लेकिन डराना उनको कुछ फ़ायदा नहीं देता। तो तुम भी उनकी कुछ परवाह ना करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नाखुश चीज़ की तरफ बुलाएगा तो उनकी आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टिड्डियाँ हैं। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे, ये दिन बड़ा सख्त है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी तकज़ीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और इन्हें डांटा भी। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि बारे इलाही, मैं उनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, तो उनसे बदला ले। बस हमने ज़ोर के मी से आसमान के धाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुक़द्दर हो चुका था जमा हो गया, और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मीखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर न मानते थे, और हमने उसको एक इबरत बना छोड़ा। तो कोई है कि सोचे समझे? सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे समझे? आद ने भी तकसीब की थी। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर सख्त मनहूस दिन में आंधी चलाई। वो लोगों को इस तरह उखेड़े डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे? समूद ने भी हदायत करने वालों को झुठला दिया और कहा कि भला एक आदमी जो हम में से ही है, हम उसकी पैरवी करें? यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से उसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा खुद पसंद है। उनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा खुद पसंद है। ऐ सालिहा, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी बेचने वाले हैं, तो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो, और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफ़ीक को बुलाया और इसने ऊँटनी को पकड़कर उसकी कूंछें काट डाली। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब के लिए एक चीख भेजी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की सूखी और टूटी हुई बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे? लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई। मगर लूत के घर वाली कि हमने उनको पिछली रात ही से बचा लिया। अपने फजल से शुक्र करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाजिल हुआ। तो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे? और कौम फ़िरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए। उन्होंने हमारी तमाम निशानी को झुटलाया, तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया
जिस तरह एक कवि और गालिब शख्स पकड़ लेता है। ए अहले अर्ज़, क्या तुम्हारे काफिर उन लोगों से बेहतर हैं या तुम्हारे लिए पहली किताबों में कोई फारिग हज़ी लिख दी गई है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। उनके वादे का वक्त तो क़यामत है और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख़ है। बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज़ मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे। अब आग का मज़ा चखो। हमने हर चीज़ अंदाज़ा मुकर्रर के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम मज़हबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि सोचे समझे? और जो कुछ उन्होंने किया उनके आमाल नामों में मुंदरज है। हर छोटा और बड़ा गुनाह लिख दिया गया है। जो परहेज़गार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी पाक मुकाम में, हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह जो नहायत मेहरबान, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाबे मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की कि तराजू से तोलने में हद से तजावुज़ ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ए ग्रोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाटी मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जहाज़ भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात बाबरकत है जो साहिबे जलालो अज़मत है, बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं। वो हर रोज़ काम में मसरूफ़ रहता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मतवज्जो होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए ग्रोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकते ही नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा, तो फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फटकर तेल तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा होलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज़ ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से।
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابھر رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ، تو دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت
जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, जैसे हिफाजत से तह किए हुए आबदार मोती। ये उनके आमाल का बदला है जो वो करते थे। वहाँ ना बेहुदा बात सुनेंगे और न गाली गलौज। हाँ, उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाएं हाथ वाले सुबहान अल्लाह, दाएं हाथ वाले क्या ही ऐश में हैं, यानी बेखार की बेरियों और तह बताए केलों और लंबे लंबे सायों और पानी के झरनों और मेव हाय कसीरा के बागों में, जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना कोई उनसे रोके। और ऊंचे ऊंचे फरिश्तों में हमने उन हुरों को पैदा किया तो उनको कंवारियाँ बनाया और शोहरों की प्यारियाँ और हम उम्र, यानी दाएं हाथ वालों के लिए ये बहुत से तो अगले लोगों में से हैं और बहुत से पिछलों में से। और बाएं हाथ वाले अफसोस, बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में हैं, यानी दोज़ख की लिपट और खोलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साए में, जो ना ठंडा है ना खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐशे नाइम में पड़े हुए थे और गुनाहे अजीम पर अड़े हुए थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा? और क्या हमारे बाप दादा को भी कह दो कि बेशक पहले और पिछले सब एक रोज़ मुकर्रर वक्त पर जमा किए जाएंगे, फिर तुम्हें झुटलाने वाले गुमराहो थोहर के दरख्त खाओगे और उसी से पेट भरोगे और उस पर खोलता हुआ पानी पियोगे, और पियोगे भी तो इस तरह जैसे प्यासे ऊँट पीते हैं। जज़ा के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फ़े को तुम औरतों के रहम में डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम में मरना ठहरा दिया है और हम इस बात से आजिज़ नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आए हैं और तुमको ऐसे जहान में जिसको तुम नहीं जानते पैदा करते। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो मुफ्त तावान में फंस गए, कि हम ही हैं बेनसीब। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं? हमने उसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है, तो तुम अपने परवरदिगार बुजुर्ग के नाम की तस्बीह करो। हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। उसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम से इनकार करते हो और अपना वजीफ़ा बनाते हो कि उसे झुटलाते हो? भला जब रूह गले में आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले से तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुमको नज़र नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो रूह को फेर क्यों नहीं लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से है तो उसके लिए आराम और खुशबूदार फूल और नेमत के बाग हैं, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से है तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाएं हाथ वालों की तरफ से सलाम। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से है
تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے، اور جہنم میں داخل کیا جانا، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کافر سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس کے دگنا عطا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کی آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے، اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لاتائل آرزو نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں سے ہی قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اور اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو وہ دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لپکو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے، تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار ہم تو ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض ان میں ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہتے تھے نباہ بھی نہ سکے۔ پھر جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنوں اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ
بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔